الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنن ابن ماجہ میں باب فیما انکرت الجہمیہ، یعنی ان احادیث کا بیان کہ جن میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ فرقہ جہمیہ جن کے منکر ہیں. فرقہ جہمیہ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی کے تعلق کی صفات کے منکر ہیں، کہ اللہ کی صفات کا وہ انکار کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کے بھی منکر ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، اس دیدار کے بھی منکر ہیں. تو اس سے پہلے اس باب کی بہت سی حدیثیں آپ پڑھ چکے ہیں، کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں جن کا درس آج ہو رہا ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر الحزامی ویحیی بن حبیب بن عربی قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحزامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. فقال يا عبدي تمن علي أعتك؟ قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال رب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي فأبلغ من ورائي. قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت طلحہ ابن خراش سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. یہ جابر ابن عبداللہ یہ صحابی ہیں اور ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام تھے کہ جو جنگ احد میں شہید کر دیے گئے تھے، اور انہی کا یہ واقعہ اس میں ہے. تو کہتے ہیں میں نے جابر ابن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب عبداللہ ابن عمرو ابن حرام جنگ احد میں شہید کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی. تو سرکار نے فرمایا جابر الا اخبرک ما قال اللہ لابیک، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ اللہ نے تمہارے والد سے کیا فرمایا. یعنی کہ شہادت کے بعد جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد سے کیا فرمایا، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں. اس حدیث کے راویوں میں سے اوپر آپ دیکھیں امام ابن ماجہ کے شیخ دو ہیں، ایک تو ابراہیم ابن منذر حزامی اور دوسرے یحییٰ ابن حبیب عربی. ان دونوں سے امام ابن ماجہ نے حدیث یہ حاصل کی ہے. کہتے ہیں امام ابن ماجہ کہ وقال یحییٰ فی حدیثہ، کہ یحییٰ
ابن حبیب ابن عربی نے اپنی حدیث میں کہا یہ الفاظ کہے، یعنی ابراہیم ابن منذر حضامی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فقال یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ لابیک، اور یحییٰ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سرکار نے فرمایا یا جابر ما لی اراک منکسرا، قال قلت یا رسول اللہ استشہد ابی وترک عیالا ودینا۔ سرکار نے فرمایا کہ جابر کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں شکستہ دل دیکھتا ہوں۔ منکسر شکستہ یعنی شکستہ دل مراد ہے غمزدہ غمگین۔ قالا تو جابر نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے پیچھے عیال اور قرض چھوڑا ہے، یعنی کثیر العیال تھے تو اپنے پیچھے عیال چھوڑا ہے، ان کا بار بھی میرے ذمہ ہے، ان کے معاش کا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی میرے ذمہ ہے، اور اپنے پیچھے انہوں نے دین بھی چھوڑا ہے، قرض بھی چھوڑا ہے۔ قال افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، سرکار نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خوشخبری نہ دے دوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ تمہارے والد سے اللہ کی ملاقات ہوئی۔ قال بلا، تو حضرت جابر نے کہا کیوں نہیں، ضرور خوشخبری دیجیے یا رسول اللہ۔ قال ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب وکلم اباک کفاحا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کسی سے گفتگو نہ فرمائی پردے کے پیچھے کے بغیر، یعنی اللہ نے جب بھی کسی مخلوق سے گفتگو فرمائی ہے تو پردے کے پیچھے سے گفتگو فرمائی، درمیان میں حجاب رہا۔ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، اور تمہارے والد سے اللہ تبارک و تعالی نے آمنے سامنے گفتگو فرمائی، بغیر پردے کے گفتگو فرمائی۔ کفاحن اے مواجہتن، آمنے سامنے۔ کیا مطلب مواجہتن؟ یعنی لیسا بینہما حجاب ولا رسول، کہ اللہ اور تمہارے والد کے درمیان نہ کوئی پردہ حائل تھا اور نہ کوئی قاصد اور سندیسہ لے جانے والا، بلکہ براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی پردے کے خود گفتگو فرمائی۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور بڑی شان والے لوگ ہی بہت بلند رتبہ لوگ ہی اس طرح کی فضیلت سے شاد کام ہوتے ہیں۔ فقال یا عبدی تمنا علی اعطیک، تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے آرزو کر، اعطیک میں تجھے عطا کروں گا۔ تمنا یہ صیغہ امر ہے، تمنا یا تمنا تمنین سے، اعطی اسی کا جواب ہے، اور جواب امر مجزوم ہوتا ہے، اس لیے مجزوم ہے۔ قال یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیۃ، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت جابر کے والد نے، اے میرے پروردگار تو مجھے دوبارہ زندہ کر، تو مجھے زندہ کر دے تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ فقال رب سبحانہ، تو رب سبحانہ تعالی نے فرمایا انہ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، فرمایا کہ میری جانب سے پہلے ہی یہ لکھا جا چکا ہے کہ اب یہ جانے والے واپس آنے والے نہیں، لکھا جا چکا ہے کہ جو اس دنیا سے انتقال کر گیا اب اسے واپس آ کر اس دنیا میں اسے واپس نہیں آنا، اس لیے تمہیں میں زندہ کروں اور پھر تم میری راہ میں شہید کیے جاؤ، یہ ناممکن ہے۔ قال یا ربی فابلغ من ورائی، تو انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار
تو میرے پیچھے والوں، میرے بعد والوں، یہ دنیا میں جو لوگ ہیں میرے پیچھے، تو میرے پیچھے والوں اور میرے بعد والوں تک یہ بات پہنچا دے۔ کیا پہنچا دے؟ یہ پہنچا دے کہ میں زندہ ہوں۔ اور اگرچہ دنیا میں آنے کی اجازت تو نہیں ہے مجھے اس طرح عام لوگوں کی طرح، زندہ لوگوں کی طرح، لیکن میں زندہ ہوں اس کی۔ قال فانزل اللہ تعالی، تو سرکار نے فرمایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، مارے گئے، انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو، ہرگز گمان نہ کرو۔ لا تحسبن، لا نہیں کے لیے ہے، تحسبن میں جو نون ہے نون تاکید ہے، یعنی ہرگز تم انہیں مردہ نہ سمجھو، مردہ نہ گمان کرو، بلکہ وہ اپنی رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں، یرزقون، جہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے شہداء کی جہاں قدر و منزلت معلوم ہوئی، وہیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کلام فرماتا ہے اور بندے اس کا دیدار کرتے ہیں۔ تو جہمیہ کا جو عقیدہ ہے اس کا کھلا ہوا رد اس میں ہو گیا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی الزناد عن العارجی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یضحک الی رجلین یقتل احدہما الآخر کلاہما دخل الجنہ یقاتل هذا فی سبیل اللہ فیستشہد ثم یتوب اللہ علی قاتلہ فیسلم فیقاتل فی سبیل اللہ فیستشہد۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایسے دو شخصوں پر کے لیے ضحک فرماتا ہے۔ ضحک فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شأن شان ہے، یعنی خوش ہوتا ہے اس پر۔ اس کی تشریح کل کر چکا ہوں میں ضحک کی۔ یہ دو شخصوں پر ضحک فرماتا ہے اور خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ ان میں سے وہ دو قوم کیسے ہیں؟ ان میں سے ایک دوسرے کو جو قتل کر دیتا ہے، کلاہما دخل الجنہ، اور جو دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اس کے باوجود مقتول تو جنتی ہے ہی ہے، راہ خدا میں وہ مارا گیا ہے تو شہید ہے، اور قاتل بھی جنتی ہے۔ وہ کیسے؟ یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیستشہد، کہ یہ پہلا والا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ثم یتوب اللہ علی قاتلہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسے قتل کرنے والے، اسے شہید کرنے والے شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے، تو یہ قاتل بھی اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ فیقاتل فی سبیل اللہ فیستشہد، اور پھر یہ بھی راہ خدا میں جہاد کرتا ہے اور پھر شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں شہید ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں جنت میں جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے اوپر ضحک فرماتا ہے اور مسرت کا اظہار فرماتا ہے۔ حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد العالى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطمي السماء بيمينه ثم يقول انا الملک این ملوک الارض۔ حضرت ابو ہریرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے دست قدرت سے زمین کو لپیٹ لے گا، سمیٹ لے گا، اور آسمان کو بھی لپیٹ دے گا،
ثم یقول، اور پھر فرمائے گا، زمین و آسمان کو جب وہ لپیٹ دے گا، یہ جو پھیلے ہوئے ہیں تو لپیٹ کے بالکل چھوٹا کر دے گا، پھر فرمائے گا انا الملک، فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، یہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، کہاں گئے، یہ فرمائے گا۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ خود جب قیامت کا دن ہوگا، سب پر قیامت طاری ہو چکی ہوگی، سب پر موت طاری ہو چکی ہوگی اور کوئی بحیات نہیں ہوگا، تو ایسے وقت پر اللہ تبارک و تعالی اپنی مالکیت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کون بادشاہ ہے آج؟ تو اب وہاں کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا، تو خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج خدائے واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ تو یہ جو انا الملک و این ملوک الارض یہ کہا گیا ہے، یہ اسی کی ترجمانی ہے۔ حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الحمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب، قال والمزن؟ قالوا والمزن، قال والعنان؟ قال أبو بكر، قالوا والعنان، قال كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا لا ندري، قال فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو 73 سنة والسماء فوقها كذلك حتى عدى 7 سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهن وركبهن كما بين السماء إلى سماء ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ عم رسول حضرت عباس ابن عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں، سرکار کے چچا ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب، وہ راوی ہیں حدیث کے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک گروہ کے ساتھ بطحائے مکہ میں تھا۔ بطحا کہتے ہیں وہ زمین سنگریزوں والی زمین جس میں چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے اور سے ہوں۔ بطحا یعنی اردن فیہ دقاق الحصا، جس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں، پتھر کے ٹکڑے ہوں۔ چونکہ مکہ کی زمین ایسی ہی تھی اس لیے اسے بطحا کہا جاتا۔ عصابہ بمعنی جماعہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بطحائے مکہ میں، مکے کی سنگریزے والی زمین میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھا، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ کہتے فمرت به سحابۃ، تو وہاں سے ایک بادل کے ایک ٹکڑے کا گزر ہوا، صحابہ بادل کا ایک ٹکڑا وہاں سے گزرا، فنظر الیہا، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر فرمائی، اسے دیکھا، فقال ما تسمون هذه، سرکار نے فرمایا تم لوگ اسے کس نام سے موسوم کرتے ہو، یعنی اسے کیا کہتے ہو؟ قالوا الصحابہ، تو وہ بولے الصحابہ یعنی بادل، صحاب کہتے ہیں اسے۔ الصحابہ نصب کے ساتھ اور رفع کے ساتھ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ نصب کے ساتھ ہو تو یہاں فعل محذوف ہوگا، یعنی نسمی الصحابہ، نسمی فعل محذوف ہے، حذف پر قرینہ سوال ملحوظ ہے۔ اور
الصحابہ پڑھیں تو اس صورت میں یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف ہوا کی، یعنی ہوا الصحابہ یا الصحابہ۔ قال والمزن، سرکار نے فرمایا کہ اور مزن بھی کہتے ہو اسے؟ قالوا والمزن، تم لوگوں نے کہا ہاں مزن بھی کہتے ہیں اسے، مزن کا معنی بھی بادری ہوتا ہے۔ قال والعنان، سرکار نے فرمایا اور عنان بھی کہتے ہیں۔ قال ابو بکر قالوا والعنان، اس کے راوی ایک ابو بکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ عنان بھی کہتے ہیں اس کو۔ سب کا معنی ایک ہے، صحابۃ، مزن، عنان، سب کا معنی وہی بادل کا ٹکڑا۔ قال کم ترون بینکم وبین السماء، سرکار نے فرمایا اپنے اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ سمجھتے ہو؟ قالوا لا ندری، لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ قال فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو 73 سنة، فرمایا یقیناً تمہارے اور آسمان کے درمیان 71 یا 72 یا 73 سال کا فاصلہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں سرکار نے کیا فرمایا؟ راوی کو شک ہے، سرکار نے 71 سال فرمایا یا 72 سال فرمایا یا 73 سال فرمایا، بہرحال انہی میں سے کوئی ایک فرمایا۔ فرمایا کہ 71 یا 72 یا 73 سال کا فاصلہ۔ والسماء فوقها كذلك، اور آسمان ایسے ہی اتنا ہی اس کے اوپر ہے، یعنی ایک آسمان زمین سے لے کر آسمان کی جتنی دوری ہے اتنی ہی دوری اس آسمان اول سے آسمان دوم کی ہے۔ حتی عدّا 7 سماوات، یہاں تک کہ سرکار صلوات والسلام نے 7 آسمان گنائے۔ گنائے کا مطلب یہی بتایا کہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری اتنی ہی ہے۔ اب یہاں ایک چیز یہ اشکال پیدا کرتی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری یا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 برس کی راہ ہے، اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 71 یا 72 یا 73 سال کی چلنے کی راہ ہے۔ تو شارحین نے اس کے 2 طرح سے جواب دیے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یا تو اس سے 71 72 73 سے تکثیر مراد ہے، یعنی کثرت بتانا مراد ہے، کیونکہ یہ عدد عام طور سے کثرت بتانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ مطلب یہ کہ تمہارے اور آسمان کے درمیان بہت اتنی مسافت ہے، اتنی دوری ہے کہ سالہ سال چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو۔ پھر دوسرا جواب یہ دیا کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ 500 برس کی راہ ہے تو مراد یہ ہے کہ ہلکی اور آہستہ چال سے 500 برس کی راہ ہے، اور جہاں اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ 71 72 یا 73 سال کی راہ ہے، مراد یہ ہے کہ انتہائی برق رفتاری کے ساتھ چلا جائے تو اتنے سال کی مسافت ہے۔ اس لیے اب دونوں میں کوئی تضاد نہیں، تناقض نہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے فرمایا کہ اور آسمان بھی اتنے ہی اوپر ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، یہاں تک کہ 7 آسمان شمار کرائے، ان کی دوریاں ایسے ہی بتائیں۔ ثم فوق السماء السابعۃ بحر، پھر فرمایا کہ 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، بین اعلاہ و اسفلہ کما بین سماء الی سماء، اس سمندر کے بالائی اور زیری حصے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ، اتنی ہی مسافت ہے جیسا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت ہے۔ مطلب یہ کہ سمندر اتنا گہرا ہے جیسے زمین سے آسمان کی گہرائی ہو، فاصلہ
یا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ. ثم فوق ذلك ثمانیۃ اوعال، اور پھر اس کے اوپر پھر اس کے اوپر 8 جنگلی بکرے ہیں. اوعال یہ وعیل کی جمع ہے، اور وعیل کہتے ہیں پہاڑی بکروں کو. پھر اس کے اوپر 8 پہاڑی بکرے ہیں. بین اضلافہن ورکبہن کما بین سماء الی سماء. اضلاف یہ ظلف کی جمع ہے، اور رکب یہ رکبتن کی جمع. رکبتن معنی گھٹنا، اور ظلف کا معنی کھر، یعنی نیچے کا پیر کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے. یہ بکری اور بھیڑ اور گائے بھینس کے لیے کھر کے لیے ظلف استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور گھوڑے کے لیے حافر استعمال ہوتا ہے، جبکہ اونٹ کے لیے خف استعمال ہوتا ہے. خف. تو فرمایا کہ ان کے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان اتنی ہی دوری ہے جیسی دوری ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی ہے. ثم علی ظہورہن العرش، اور پھر ان کی پشتوں پر عرش الہی ہے. بین اعلاہ و اسفلہ کما بین سماء الی سماء. اس عرش الہی کے بالائی حصے اور زیری حصے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جیسا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ. ثم اللہ فوق ذلک تبارک و تعالی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی تجلیاں اس کے اوپر ہیں. لفظی ترجمہ تو ہے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، لیکن اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کا لفظی اور ظاہری معنی یہ ہرگز مراد نہیں ہے. ویسے یہ حدیث جو یہاں ذکر کی گئی ہے، اس حدیث کا یہ ایک تمثیل کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے، اور یہاں یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ چونکہ یہاں خطاب اہل مکہ سے ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مادی آنکھیں رکھتے ہیں، اور اس مادی دنیا میں یہ پلے بڑھے ہیں، پروان چڑھے ہیں، تو سارے معاملات ان کے مادی ہیں. اس لیے مادی مثالوں کے ذریعے ہی یہ باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس سے پہلیوان لانے سے پہلے یہ جن کو پوجتے تھے اور جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی مادی ہی تھے، پتھر کے بنے ہوئے ہوتے تھے یا کسی اور چیز کے جو ان کے معبود ہوتے تھے. تو اس لیے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تمہارا وہ خدا جو معبود حقیقی ہے، اور اسلام لانے کے بعد تم جس کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہو، اس کی معبودیت کا اقرار کرتے ہو، وہ بلند، بہت بلند، نہایت بلند ہے. تو اس کو اس مفہوم کو بتانے کے لیے بطور تمثیل یہ چیز یہاں ذکر کی گئی. اور پھر اس میں ثمانیۃ اوعال جو کہا گیا ہے، تو ثمانیۃ اوعال یعنی جو یہ کہا گیا ہے کہ 8 جنگلی 8 پہاڑی بکرے جو اس عرش الہی کو اٹھائے ہوں گے، تو وہاں بھی اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں. وہ فرشتے جو شاید اس شکل میں ہوں گے جیسا کہ خود قرآن کریم میں ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ تمہارے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. یہ جو تشریح میں نے کی ہے، اس تشریح کو خاص طور سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح میں اس کی یہی تشریح فرمائی ہے. حدثنا یعقوب بن حمید بن قاسم قال حدثنا سفیان بن عیینۃ
عن عمرو بن دینار عن اکرمۃ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى الله امرا في السماء ضربت الملائكة اجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال فيسمعها مسترق السماء بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها إلى لسان الكاهن أو الساحر فربما لم يدرك حتى يلقيها ويكذب معها 100 كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى اللہ امرا فی السماء، جب اللہ تبارک و تعالی آسمان میں کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے اور کوئی حکم جاری فرماتا ہے، ضربت الملائکۃ اجنحتها خضعانا لقولہ، تو اس کے حکم کے تابع فرمان ہونے کو ظاہر کرنے، اس کے حکم کا تابع فرمان ہوتے ہوئے فرشتے اپنے پروں کو اس طرح مارتے ہیں کأنہ سلسلۃ علی صفوان، گویا وہ ایک چٹیل پتھر پر، ایک چکنے پتھر پر زنجیر ہو، جیسے ایک چکنے پتھر پہ زنجیر ڈال دی جائے، گرا دی جائے اوپر سے، تو جس طرح آواز ہوتی ہے ایسے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم اور فرمان کے، اس کے تابع فرمان ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے پروں کو مارتے ہیں، یعنی یہ ظاہر کرتے ہوئے ہم تیرے حکم کے تابع ہیں۔ خضعانن یا خضعانن، خضعان پڑھا جائے خے کے ضمے کے ساتھ تو یہ غفران و کفران کی طریقے سے یہ مصدر ہوگا، اور خضعان پڑھا جائے تب بھی یہ وجدان و عرفان کی طرح سے یہ مصدر ہوگا۔ اور اس صورت میں قول یہ بھی ہے کسرہ کی صورت میں کہ یہ خاضع کی جمع ہے، اور جمع ہوگا تو اس صورت میں پھر یہ حال ہوگا، حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا خضعان۔ مصدر والی صورت میں اس کے نصب کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، زیادہ ظاہر ہے کہ یہ مفعول مطلق ہو یعنی یخضعون خضعان، یا یہ مفعول بھی ہو۔ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکم الہی جاری ہوتا ہے تو فرشتے خوف الہی سے گھبرا جاتے ہیں اور اس کے تابع فرمان ہونے کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے پروں کو مارتے ہیں، ایسی آواز ہوتی ہے جیسے چکنے پتھر پر زنجیر ڈال دی گئی ہو۔ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، تو جب ان کے دلوں سے خوف دور کر دیا جاتا ہے، یعنی خوف دور ہو جاتا ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا۔ مطلب یہ عام فرشتے کہتے ہیں، وہ مقربین بارگاہ فرشتوں سے، جو اللہ کی بارگاہ کے مقرب فرشتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، کیا فرمایا۔ قالوا الحق، تو وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا، حق۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی ہے بلندی والا اور بڑائی والا، یعنی اس کا ہر قول قول حق ہے۔ قال فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، تو سرکار فرماتے ہیں فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، تو چوری چھپے سننے والے شیاطین یہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر کے اس بات کو سنتے ہیں
فَيُلْقِيهَا يُلْقِيَهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، تو اپنے نیچے والے شیاطین تک اس کا القاء کرتے ہیں، وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا إِلَى الَّذِي تَحْتَهُ، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیچے والے کی طرف القاء کرنے اور اس کے کاہن یا جادوگر کی زبان پر القاء کرنے سے پہلے ہی شہاب ثاقب اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب یعنی یہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ جو تارے اور ستارہ ٹوٹنے کی شکل میں ہمیں نیچے سے نظر آتا ہے۔ یہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے جب آپس میں تدبیر دنیا کے تعلق سے کچھ گفتگو کرتے ہیں یا حکم الہی ان تک پہنچتا ہے، اس کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو یہ شیاطین چوری چھپ کے اسے سنتے ہیں اور سن کر کے پھر شارح قصید بردہ حضرت علامہ ابراہیم باجوری نے شرح بردہ میں لکھا ہے کہ یہ فرشتے یہ شیاطین اس طریقے سے سنتے ہیں کہ یہ زمین سے ایک کے اوپر ایک کھڑے ہوتے ہیں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، ایک شیطان نیچے، اس کے اوپر دوسرا کھڑا ہوا، اس پر تیسرا کھڑا ہوا، اس طریقے سے یہ آسمان تک پہنچتے ہیں، اور جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، اور پھر وہ باتیں وہ کاہنوں تک یا جادوگروں تک وہ پہنچاتے ہیں کہ جن کے یہ تابع فرمان ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے یہ ساتوں آسمانوں تک یہ جنوں کی رسائی تھی، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو اوپر کے 4 آسمانوں نے ان کی آمد و رفت بند کر دی گئی، تو اب نیچے کے 3 آسمانوں تک کے پہنچتے تھے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد پھر ان 3 آسمانوں سے بھی یعنی گویا سارے آسمانوں تک ان کی رسائی بند کر دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا کہ وہ جب انہیں دیکھتے ہیں تو آگ کا انگارہ لے کر کے اس سے مارتے ہیں انہیں، اور یہی وہ جو شہاب ثاقب کہلاتا ہے۔ فَرُبَّمَا لَمْ يُدْرَكْ حَتَّى يُلْقِيَهَا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا ادراک ان تک نہیں ہوتا، یعنی وہ بات ان تک نہیں پہنچتی، حتیٰ یلقیہا، یہاں تک کہ اس کو یہ آگے القا کر دیتے ہیں۔ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذَبَةٍ، یا یہ مراد ہے کہ فروا لم یدرک، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب ان تک نہیں پہنچتا، بچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذَبَةٍ، تو اس کے ساتھ، اس ایک بات کے ساتھ یہ 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک بات تو وہ حق ہوتی ہے جو فرشتوں سے چوری چھپے انہوں نے سنا، اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ اور یہ بولتے ہیں، ملا دیتے ہیں، اور لا کر کے ساحروں اور کاہنوں تک پہنچاتے ہیں۔ فَتَصْدُقُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ، تو سچی وہی بات ہوتی ہے جو آسمان سے سنی گئی، یعنی مطلب ہی کہ سچی صرف وہی ہوتی ہے، باقی یہ سب ان کے اپنے ملاوٹی جھوٹ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ساحر اور کاہن ان کی باتوں پر اعتبار کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ بہرحال ان احادیث کی روشنی میں جہمیہ کا کھلا ہوا رد ہوتا ہے، کیونکہ جہمیہ جن باتوں کے منکر ہیں، ان احادیث کی روشنی میں ان باتوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ کچھ اور حدیثیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آگے کے درس میں ان کی توضیح و تشریح بھی ہوگی۔